بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی کے متعلق معجزہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، مسلم شریف میں ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ سے فرمایا کہ تم آج دن ڈھلنے کے بعد سے رات بھر سفر جاری رکھنا، کل اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں پانی ملے گا۔ لوگ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تک چل کر راستے سے ایک کنارے پر ساتھیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے اتر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرما دی کہ تم لوگ سو نہ جانا، نماز کا خیال رکھنا، فجر کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ شب میں تمام لوگوں کی آنکھ لگ گئی اور سب سوتے رہ گئے، یہاں تک کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے جبکہ دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں سے چل کر جب سورج ذرا اونچا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے۔ ایک بڑا لوٹا میرے پاس تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوا کر اس پانی سے درمیانی اور معمولی وضو فرمایا اور تھوڑا سا پانی لوٹے میں بچا دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو حفاظت سے رکھنا، اس پانی کا ایک حال اور شان ہے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور سنتوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد تیز ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ پیاس کے مارے مسافر جام طلب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوٹا منگوایا اور لوٹے سے پانی ڈالنا شروع کیا اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ پانی دیکھ کر قافلے کے سب لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت گھبراؤ، تم سب آسودہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ پلاتے پلاتے سب لوگوں کو سیراب کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور 2 آدمی بچ گئے۔ میں نے درخواست کی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ، پہلے تم پیو، پلانے والے کو اور ساقی کو پیچھے ہی پینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے بعد پانی نوش فرمایا۔ بہقی اور حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک لڑائی کے موقع پر مجاہدین کو پیاس کی سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ پانی کے لیے خدا سے دعا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی وقت ایک گھٹا اٹھی اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگ خوب سیراب ہو گئے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ معجزہ جنگ بدر میں ظاہر ہوا تھا اور اسی معجزہ کی طرف سورہ انفال کی اس آیت میں اشارہ ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل کرے گا تاکہ تم کو پاک کر دے۔